الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ولد آدم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک العلام ذوالجلال والاکرام ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء اکرم الانبیاء احسن الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر. سامعین مجلس، میں نے ابھی آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت فرمائی ہے ان تلاوت میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش میں ہوگا، راضی ہوگا، وہ اللہ سے بھی راضی ہوگا، اللہ اس سے بھی راضی ہوگا. اسی طرح آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا اوپر چلا گیا، اس شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا خبر کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے ہماری یہ نیکیاں تمام کی تمام رد کر دی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ان میں سب سے پہلا عمل شرک جیسی گندی بیماری اگر ہمارے عقیدے کے اندر موجود ہو جائے، ہمارے عمل میں آ جائے، تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں، ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے پیغمبر، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال ہم رد کر دیتے، ختم کر دیتے. اسی طرح دوسرے ریاکاری کہ کوئی عمل کرے، عمل اس لیے کر رہا ہے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے تہجدیں پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میری کو نمازی کہیں گے، تہجد گزار کہیں گے. ایسے شخص کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ آئیں گے جو صرف ریاکاری کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو وہ کہیں گے اللہ تیرے لیے کیا، مگر اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ عمل کیا یہ صرف اپنے لیے کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا. آج قیامت کا دن ہے، اجر بھی ان لوگوں سے لو جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا. آج میرے یہاں پر تمہارے لیے کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ ان کو، گھسیٹ کو جہنم کے اندر ڈال دو. اسی طرح دوسرا عمل تکبر. ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عمل کرتا ہوں، میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں شخص تو نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ تکبر کرنا اللہ رب العالمین کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے: الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. اسی طرح چوتھا عمل سنت کے خلاف عمل کرنا، یعنی کہ ایسا عمل یا تو سنت کے خلاف ہو یا پھر وہ بدعت ہو. جیسے مثلا نماز 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اگر ہم 4 سجدے کر لیں، بظاہر تو یہ صحیح نظر آ رہا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، تو یہ عمل قابل قبول نہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.